بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم الیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تبدون ولا تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاۃ والسلام والتحیۃ والتکریم علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل بشأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل بشأنه ولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم وموالهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات عليه نعرہ تکبیر آواز کم ہے سارے بولیں گے کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پر محمد و آل محمد صلوات علیہ دعا ہے پروردگار ہمیں اس عظیم عبادت پہ عظیم اجر عنایت فرمائے آپ جتنے مومنین و مومنات اپنا سکون چھوڑ کر حسین کی عزاداری کے لیے تشریف فرما ہے پروردگار ہر قدم کے بدلے آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے یا پروردگار تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں بالخصوص میرے والد صاحب تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما پروردگار جتنی دعائیں میرے ذمہ ہیں ان سب کو مستجاب فرما ہماری سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے ہماری والد برحق امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ کا جلد جلد ضبور فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات فرما اجازت جناب آج شروع کیا بسم اللہ بسم اللہ جی مومنین کے آنے کا سلسلہ شروع ہے میں آج بڑی جلدی میں آیا ہوں لیکن 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا اس کے لیے معذرت ٹریفک زیادہ تھی اس وجہ سے لیکن مجھے جتنا ٹائم بتایا گیا ہے میرے کان میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کی سوچ سے پہلے میں نے خطبہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ میرے 15 منٹ بھی بڑے ہیں اگر آپ نے توجہ ایک حدیث قدسی سے آغاز کرنے لگا اگر ہر حلالی نے میری طرف توجہ کی بھئی مومنین آ رہے ہیں زندگیاں پڑھو بھائی بسم جان اللہ میری طرف توجہ رکھیے گا بسم اللہ ایک حدیث قدسی سے آغاز کرنے لگا ہوں حدیث قدسی ہے ارشاد اللہ کر رہا ہے کہ خلقت الاشیاء لأجلک کہ اے میرے حبیب میں نے پوری کائنات بنائی ہے صرف تیرے لیے وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي اور تو بنا ہے صرف میرے لیے جاگنا بھائی جاگنا یعنی پوری کائنات میں نے بنائی ہے تیرے لیے اور تو بنا ہے صرف میرے لیے یعنی پوری کائنات کہا جاتا ہے شیعہ قرآن نہیں سنتے میں نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے اور ہر حلالی کا چہرہ کھل جانا ہے یعنی پوری کائنات ہدیہ اور گفٹ کرنے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب ہم تمہیں کچھ ایسا بھی دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا کیا کہنے ہیں ہاتھوں میں جو قرآن میں بول رہے ہیں
मौला इनको सलामत रखे। आखिरी भाई तक मिल के बोले हैदरी। जरा बेदार होके सुनिएगा। हबीब हम तुझे कुछ ऐसा भी देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूरी कायनात देने के बाद अल्लाह मुतमईन नहीं है, पूरी कायनात लेने के बाद मोहम्मद राजी नहीं है। फिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिस जो अल्लाह ने दी तो अल्लाह मुतमईन हो गया, मोहम्मद ने दी तो मोहम्मद राजी हो गया। वो कौन सी चीज है? मेरे छठे बादशाह ने पूछा गया, बोला वो कौन सी चीज थी जो अल्लाह ने दी तो वो मुतमईन हो गया, जो मोहम्मद ने दी तो वो राजी हो गया। तो मौला फरमाते हैं जब अल्लाह ने मोहम्मद को ज़हरा दी, अर्श पे जली मुतमईन हो गया, फर्श पे नबी राजी हो गया। अच्छा, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है तो आपके चेहरे खिल गए हैं, तो मेरे जहन में एक सवाल जो हम पे होता है वो आ गया। तो खुदा की कसम मैं ना करा, मेरा जिगर फट जाना। जियो जियो कंजूसी कर रहे, आप कंजूसी नहीं कर रहे, आप इतना अच्छा सुन रहे तो मैं क्यों करूँ? जियो। कहा जाता है ना कभी शियों का कुरान पता नहीं क्या है, इनके तो 40 पारे थे, 10 पारे बकरी खा गई थी। एक लम्हा जाया नहीं करना, इनके तो 10 पारे बकरी खा गई थी। खुदा की कसम 1400 साल से किसी शिया का ताल्लुक ना किसी बकरी से है ना किसी बकरे से है। हाय हाय, पता नहीं क्या सुना लिया। आखिरी भाई तक मिल के बोले माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी मैं पढ़ रहा था अज़मत ज़हरा, एक जुमला मेरा हो गया, दूसरा या सैयदा खैरुल निसाए आलमीन सलामुल्लाह अलैहा बुलंदर सलावत। पीछे भी आ करो, चलो तुम भी पे फोन पे आनो है तेरी। तो जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। तो जो है जी, बिस्मिल्लाह। आज मेरे पास बहुत बड़े तोहफे हैं अगर आप वसूल करने के मूड में हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये लिसानुल्लाह किसका लक़ब है? मौला या सारे बोले ना मौला। कभी पूछा हम जैसे जाकिरों से कि ये अल्लाह ने अली को लिसानुल्लाह क्यों कहा? मैं वजह बताने लगा हूँ। अगर तमाम बंदों की तवज्जो मेरी तरफ हो गई तो नतीजा इतना बड़ा है कि कल तक विलायत अली का नशा उतर जाए, मुझे कॉल कर देना, मैं मेंबर पे आना छोड़ दूंगा। यानी पूछा गया या अली, ये अल्लाह ने आपको लिसानुल्लाह क्यों कहा? अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया में से किसी को अपनी जुबान नहीं कहा। हर बंदे की तवज्जो चाहता हूँ, किसी को अपनी जुबान नहीं कहा, सिर्फ तुझे कहा कि तू लिसानुल्लाह है। सरकार पूछते खुल के पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहता सरकार मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आदम सफ़ीउल्लाह है, लिसानुल्लाह नहीं, नूह नजीउल्लाह है, लिसानुल्लाह नहीं, मूसा कलीमुल्लाह है, लिसानुल्लाह नहीं, ईसा रूहुल्लाह है, लिसानुल्लाह नहीं। पूरी कायनात में एक सिर्फ तू है जिसे अल्लाह ने अपनी जुबान कहा। या अली, ये अल्लाह ने तुझे लिसानुल्लाह क्यों कहा? अली मुस्कुरा के बोलते हैं अल्लाह ने मुझे लिसानुल्लाह इसलिए बनाया ताकि ये जुबान इस लायक हो जाए कि बतौल से बात कर सके। क्या कह रहे हैं हाथों के? आप सलामत रहें। ताकि ये जुबान इस काबिल हो जाए कि बतूल से बात कर सके। आइए मैं बताऊं बतूल किसे कहते हैं। अच्छा, आपको पता है कायनात में 2 बतूल हैं, एक जनाब सैयदा बतूल है और एक मरियम बतूल है। फर्क बताऊं दोनों में? मरियम भी बतूल है, ज़हरा भी बतूल है, दोनों में फ़र्क सुनिएगा। मरियम बतूल है, मरियम बतूल है, सुनिएगा। मरियम बहुत अजीम जुमला, मरियम बतूल है बगैर शोहर के, और जिसका अली जैसा शोहर हो और फिर भी बतूल हो उसे ज़हरा कहते हैं।
شوہر پاک زہرا سلام اللہ بلند تر صلوات عزیزان محترم، عظمت زہرا پہ ایک اور جملہ سنیے، یعنی جو علی جیسے شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ آئیے میں بتاؤں زہرا کسے کہتے ہیں؟ جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ یار کیا سن رہے ہو؟ بڑا عظیم جملہ میں کہہ دیا۔ جو کعبہ سے پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں، جو کعبہ سے پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ میں نے بات ممبر پہ کی ہے، دلیل ممبر پہ لے کے جاؤں گا۔ جو کعبہ سے پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن تو بتا کعبہ کتنا پاک ہے، تو قرآن بولا یا ابراہیم طہر بیتی، یا ابراہیم طہر بیتی۔ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ، یعنی گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ جب میں نے اسی قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن تو بتا بطول کتنی پاک ہے، بطول کتنی پاک ہے، پھر قرآن بولا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں، یعنی کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت ہے۔ بول حلالی نعرہ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی اللہ میں طاقت ہے۔ آئیے ایک اور قرآن کی آیت میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کی وضاحت سن لیجئے گا۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ قسم کھا رہا ہے، آپ نے توجہ نہیں کی، قسم بندہ نہیں کھا رہا، اللہ قسم کھا رہا ہے، یعنی قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں قسم کھانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔ قسم یا تو اپنے سے افضل کی کھائی جاتی ہے، یا قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے بڑا پیار ہو۔ جاگنا بھائی، جس سے بڑا۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے فلا، اور اس ترجمے کو سمجھ کے، اس آیت کی ترجمے کو سمجھ کے جو بولے گا میں اس کو سلام کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ جہاں ستارے اترتے ہیں مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ تو آج اس پڑھے لکھے ماحول کے سامنے حسین کا چھوٹا سا ذاکر، حسین کے عددار ماتمیوں کے سامنے یہ چیلنج کر دیا رہا ہے کہ دہلیز سیدہ کے علاوہ کوئی دہلیز دکھاؤ جہاں ستارے اترتے ہو، جہاں ستارے سجدہ کرتے ہو، جہاں ستارے نازل ہوتے ہو۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو دہلیز زہرا کی قسم۔ مولانا ہاتھوں کا سلامت رکھیے، جو حضرت زہرا کے لیے بلند ہو رہے ہیں، آخری بھائی تک مل کے بولے حیدری۔ اللہ قسم کھائے تو دہلیز زہرا کی قسم کھاتا ہے۔ عظمت زہرا کیا ہے یہ تو بعد کی بات ہے، سبحان اللہ۔ آئیے پہلے دہلیز کو سمجھتے ہیں۔ دہلیز سیدہ کی شان کیا ہے؟ دہلیز سیدہ کا مقام کیا ہے؟ دہلیز سیدہ کا رتبہ کیا ہے؟ دہلیز سیدہ کا مرتبہ کیا ہے؟ میں بتاؤں دہلیز سیدہ کی شان کیا ہے؟ دہلیز سیدہ پر سلمان رہتا ہے، دہلیز سیدہ پر ابوذر رہتا ہے، دہلیز سیدہ پر فضا رہتی ہے۔ اب مجھے کوئی بول کے بتاؤ کہ کبھی جناب سلمان نے کہا ہو کہ یا علی میں عرش پہ جانا چاہتا ہوں، میں عرش کی سیر کرنا چاہتا ہوں، یا علی مجھے عرش پہ لے کے جائیے۔ کبھی جناب فضا نے کہا ہو کہ یا علی میں عرش پہ جانا چاہتی ہوں، مجھے عرش کی سیر کروائیے۔ کبھی جناب ابوذر نے کہا ہو کہ یا علی میں عرش پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے عرش کی سیر کروائیے۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، ادھر والے ادھر نہیں جاتے مگر ادھر والے ادھر آتے ہیں، کبھی ترسی بن کے کبھی اسیر بن کے۔
ادھر والے ادھر نہیں جاتے، بھائی آواز کھولا تھوڑی سی، واہ بھائی واہ، مگر ادھر والے ادھر آتے ہیں، ہائے ہائے، کبھی درزی بن گئے، کبھی فقیر بن گئے۔ واہ واہ، آپ کو پتا ہے کہ دہلیز سیدہ پہ فرشتے آئے تھے روٹیاں مانگنے، واہ یعنی روٹیاں وہ مانگنے آئے ہیں جنہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، واہ بھائی واہ، یعنی فرشتے آئے تھے روٹیاں مانگنے۔ چلیں تسی نہیں سمجھے تو میں مثال عرض کر دینا، میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، انکل طارق مجھے آواز دیتے ہیں اسد عباس آؤ پہلے چائے پی لو پھر مجلس پڑھ لینا، تو اڈا کے خیال میں چائے پینے چل جاؤں گا؟ نہیں نہیں، کیوں بولا؟ کیونکہ وہ ہے کمتر کام، یہ ہے افضل کام، وہ ہے کمتر کام، یہ ہے افضل کام۔ جو افضل کام ہوتا ہے وہ پہلے کیا جاتا ہے، وہ پہلے کیا جاتا ہے۔ اب فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی آواز آئی اے فرشتوں اس عبادت کو چھوڑو دہلیز زہرا سے مانگو، اس عبادت کو چھوڑو دہلیز سیدہ سے مانگو۔ اور فرشتے آئے روٹیوں کا سوال کر کے پوری کائنات کو بتا دیا کہ عقل کے اندر دہلیز زہرا سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی عبادت ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، دہلیز زہرا سے مانگنا فرشتوں کی عبادت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر ذاکر یہ پڑھتا ہے کہ مولا حسین نے کہا اماں عید قریب ہے، نہ میرے پاس نیا جوڑا ہے نہ حسن کے پاس، تو کیا جواب آیا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ یہی سنا ہے نا آپ نے، اس پاک منبر کی قسم ایسا نہیں کہا، حیران ہو گئے نا؟ ابھی میں وضاحت پیش کروں گا، ہر چہرہ کھل جائے گا۔ یعنی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، نہیں نہیں، بی بی نے یہ کہا حسین تمہارے کپڑے تمہارے درزی کے پاس ہیں۔ یار کیا سن رہے ہو؟ بولو نا میرے ساتھ اگر بات نہیں ہو۔ تمہارے کپڑے، جبریل آیا جناب فضا کے پاس، کون؟ بی بی درزی۔ پھر پوچھا کون؟ بی بی درزی۔ پھر پوچھا کون؟ بی بی درزی۔ جناب فضا مسکرا کے کہتی ہیں میں جانتی ہوں تو کون ہے۔ ہائے ہائے، جاگنا بھی جاگنا، میں جانتی ہوں تو کون ہے۔ میں عرض کروں اے جبرائیل تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بی بی نے 3 دفعہ پوچھا، ہوں مزہ تا ہونا ہے کہ میں کہاں کچھ تو تسی سمجھو کچھ، ڈبل ٹریک یوز ہوگا تو پھر بات کا مزہ آئے گا۔ یعنی میں جاؤں گا سمندری کی طرف، آپ جائیں گے فیصل آباد کی طرف، پھر بات کا مزہ آئے گا۔ میں کہتا ہوں اے جبرائیل، بیوی نے 3 دفعہ تجھ سے پوچھا، تو نے کہا میں درزی ہوں، میں درزی ہوں، میں درزی ہوں۔ ارے یہاں پر آ کے یہ کہہ دے میں جبرائیل ہوں، میں قرآن لانے والا ہوں، میں حسین کو لوریاں دینے والا ہوں، میں جھولا جھلانے والا ہوں، ہر دفعہ یہی کہہ رہا ہے میں درزی ہوں، میں درزی ہوں، میں درزی ہوں، تو عجب نہیں جبرائیل کی آواز آئی ہے، اسد عباس پاگل ہو گیا ہے، وہ مجھے بطول نے درزی کہا ہے، جو بطول کی بات کو رد کرے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے۔ کہنے نہ ہاتھوں کے اے غریب آپ سلامت رہے، میری جوانی سلامت، آجیے میرے بھائی۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری، واہ بھائی واہ، مجھے بطول نے درزی کہا ہے۔ جو بطول کی بات کو رد کرے وہ لعنت اللہ۔ اچھا عزیزان محترم، اگر 2 بندوں میں تھوڑی سی لگتی ہو نا، 2 بندیاں تو ان دونوں کو ایک رات اکٹھا گزارنی پڑ جائے، تو ایک بندے نے پایا ہوئے بوسکی کا سوٹ، انہیں لا کے ٹنگ دینا ہے، تو دوجے نے ساری رات سوچنا ہے یہ کتھوں آیا ہے، یہ کنے دا آیا ہے۔ تسی گل نہیں سمجھے، کوئی جس کے کپڑے بوسکی کے ہوں لوگ اس سے جلتے ہیں جس کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ جو باریک باتیں بولتے ہیں، یعنی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ حسد ہے۔ چلے میں ایک بات وضاحت کر دیتا ہوں، عظمت زہرا کیا ہے یہ تو بشر کی بات ہی ہے۔ چلے ہم پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے بی بی
آپ تو نبوت کے صحن میں رہتی ہیں، آپ ہمیں بتائیے عظمت زہرا کیا ہے، زہرا کی شان کیا ہے، زہرا کا رتبہ کیا ہے، زہرا کا مرتبہ، ایک لمحہ میں نے ضائع نہیں کیا، زہرا کا مرتبہ کیا ہے، زہرا کی شان کیا ہے. تو عجب نہیں بی بی کی آواز آئے گی ما اقولو فی حقھا ورزت حسن بعد صلاۃ الظہر و سجدۃ العصر. میں عائشہ اس زہرا کی شان کیسے بیان کروں کہ ظہر کے وقت حسن اس کی گود میں آیا، عصر کے وقت ماں بھی سجدے میں تھی، بیٹا بھی سجدے میں تھا. آپ بہت اچھے، بہت بیٹا اچھے. بھی سجدے میں تھا. کیا کہنے، کیا کہنے. عظمت زہرا. عزیزان محترم بہت جلدی کر رہا ہوں. اچھا جب ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی، آواز کھولیے گا، جب بھی مکے سے باہر جاتے تو کعبے کا طواف کر کے جاتے. کوئی کام ہوتا، توجہ میری طرف رہیے. جی جی، زندگیاں اینو میں کچھ نہیں کہنا، مائک نو کچھ نہیں کہنا. کیوں بلا؟ ایک دو، ہاں اس کو کچھ نہیں کہنا. یہ چل بھی پہنتے ہیں تو نہیں بھی چل رہی. ہاں یہ چلتا رہے کہ بھائی یہ کہ میری گزارش ہے کہ تھوڑی مہربانی تھوڑا ساؤنڈ کھول دے. یعنی نبی پاک جب بھی مکے سے باہر جاتے تھے کعبے کا طواف کر کے جاتے تھے. کچھ 2-3 دن جیسے ہی کام ختم ہوتا واپس آتے، گھر نہیں جاتے تھے، پھر کعبے کا طواف. سبحان اللہ، سبحان. اس کا مطلب کہ جاتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت کرتے تھے، آتے ہوئے بھی کعبہ کی زیارت کرتے تھے. اب میرا سوال ہے، بڑا موضوعانہ سوال ہے کہ جناب جب نبی مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ گئے وہاں تو کعبہ نہیں تھا، وہاں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ اور رسول کی سنت میں تبدیل نہیں ہوتی، اس میں چینج نہیں ہے، اس میں تغیر نہیں ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، ایک جیسی رہتی ہے. اس لیے کہ جب نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے وہاں تو کعبہ نہیں تھا، وہاں جاتے ہوئے کیا کرتے تھے، آتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ قرآن ہے تو ممبر پہ لائیے، جاتے ہوئے بھی زہرا کی زیارت کرتے تھے. جاگنا جاگنا، آتے ہوئے بھی زہرا کی زیارت کرتے تھے، جاتے ہوئے بھی زہرا کی زیارت کرتے تھے، آتے ہوئے بھی زہرا کی زیارت کرتے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ کعبے کی کمی، یہ کعبے کی کمی، یہ کعبے کی کمی زہرا سے کیسے پوری ہو گئی؟ عجب نہیں. محمد کی آواز ہے صلوات، تو نہیں جانتا کعبہ بیت اللہ ہے، زہرا حجاب اللہ ہے. واہ بھائی واہ. کعبہ بیت اللہ ہے، زہرا حجاب اللہ ہے. ایک مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے یہ پاک ذکر کرتے ہوئے. ماشاءاللہ، زندگیاں زندگیاں. میں تقریباً 3 سال سمندری مرکزی امام بار کا دریا عباس میں پڑھا تھا. وہاں کے ایک سید ہیں حسنین کاظمی صاحب. یہ جو باہر لکھا ہوا نا میرے نام کے ساتھ وکیل حق زہرا، یہ خطاب مجھے سید نے دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ استاد والا ہوں اور سید کی دعا سے ہیں، اس لیے ذرا مطمئن ہو کے سنیے. جیو جیو زندگیاں. نعرہ حیدری. واہ واہ. میرے نبی کوئی 5-7 صحابی ساتھ ہیں، لے کے گئے دروازہ زہرا پر، جا کے آیت تطہیر کی تلاوت کی. یعنی میری 8-9 سالہ ذاکری میں اس سے یونیک اور اس سے بڑا جملہ نہیں ہے جو اب کہنے لگا. زندگیاں اور زندگیاں. مجھے امید ہے کہ سارے جملوں کے کردار بیٹھے ہیں، اس جملے کو وصول بھی کریں گے اور جتنا حق بنے گا اس کے مطابق دعا بھی کریں گے. دروازے پہ گئے، آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی اور کہا اے بیٹی، وہ پیچھے سن رہے ہیں، اے بیٹی کیا مجھے اجازت ہے میں تیرے گھر کے اندر آؤں؟ کیا مجھے، یعنی باپ اجازت مانگ رہا ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں تیرے گھر کے اندر آؤں؟ اندر سے جناب زہرا پوچھتی ہیں اے بابا، ان کو بتانے کے لیے، اے بابا
क्या बाप पे वाजिब है कि वो बेटी, यानी यूनिक जुमला कहने लगा, क्या बाप पे वाजिब है कि वो बेटी से पूछे? नहीं नहीं, रसूल फरमाते हैं नहीं ज़हरा, बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे। रसूल पे वाजिब है बतूल से पूछे। वाह भाई वाह, जिंदगी भाई जिंदगी। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। पाक मुर्शिदादी बुलंदतर सलावत। बात भूले तो नहीं? जिंदगियाँ जिंदगियाँ। एक अजमत का जुमला और बयान कर दूँ। जनाब सलमान, क्योंकि दहलीज़ ज़हरा की बात चल रही है, वाह वाह, अजमत ज़हरा नहीं। जनाब सलमान दहलीज़ ज़हरा पर अपनी दाढ़ी के साथ झाड़ू दे रहे हैं। हाय हाय हाय। एक बंदा आगे कहता है सलमान मुझे बताएगा ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? हाय हाय। हाय हाय जागना, मुझे बताएगा ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? जनाब सलमान मुस्कुरा के कहते हैं पागल कहाँ खड़े हो गए, क्या पूछ रहा है? दहलीज़ ज़हरा ही तो सिदरतुल मुंतहा है। जागो या जागो, दहलीज़ ज़हरा सिदरतुल मुंतहा है। अरे दहलीज़ ज़हरा ही तो सिदरतुल मुंतहा है। वो कहता है सलमान हमें पागल समझता है? दहलीज़ सिदरतुल मुंतहा तो वो है जहाँ जिब्रील ने जाके कहा था आगे नहीं जाऊंगा, मेरे पर जल जाएंगे, आगे नहीं जाऊंगा, मेरे पर जल जाएंगे। जनाब सलमान मुस्कुरा के कहते हैं वो तेरी मार्फत है, ये मेरी मार्फत है, वो तेरी मार्फत है, ये मेरी मार्फत है। तुम सिदरा उसे समझते हो जहाँ जिब्रील रुकता है, मैं सिदरा उसे समझता हूँ जहाँ मोहम्मद रुकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस वक्त हो गया। अजमत भी बड़ी है तो मुसीबत भी बड़ी है। हाय हाय। 2 से 3 जुमले में मुसीबत के कहूँगा क्योंकि जितना टाइम मुझे कहा था उतना मैं पढ़ गया। अज़ादारों, अगर कोई सैयद बैठा है तो इस कायनात में जितने भी सैयद हैं वो मकरूज़ हैं जनाब ज़ैनब के। हाय 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 हाय। क्योंकि आपको काज़मी सैयद मिल जाएंगे, हसनी सैयद मिल जाएंगे, हुसैनी सैयद मिल जाएंगे, रिजवी सैयद मिल जाएंगे, ज़ैनबी सैयद नहीं मिलेंगे। हाय हाय बीबी ने करबला में हुसैन पे बेटे नहीं अपनी नस्ल कुर्बान कर दी है। हाय हाय। हाय की खैरात मलिका शाम से मांग लेना। अज़ादारों, जब 2.25 साल की कैद निभाने के बाद पाक बीबी अपनी दहलीज पे आई है ना तो बेसाख्ता चीख के रो पड़ी है। बीबी फिजा रो के कहती है बीबी क्या अकबर याद आया है? अल्लाह जाने कौन गुस्से का हक अदा करेगा। बीबी क्या अकबर याद आया है? बीबी ज़ैनब रो के कहते हैं कभी नहीं भूली अकबर की बर्छी, लेकिन अब अकबर याद नहीं आया। बीबी रो के कहती है बीबी क्या हुसैन याद आया है? बीबी ज़ैनब रो के कहती है नहीं भूलती हुसैन की 13 ज़रबे, लेकिन अब मुझे हुसैन याद नहीं आया। बीबी फिजा रो के कहती है बीबी क्या याद आया? बीबी रो के कहते हैं जब मैं 2.25 साल के बाद अपनी दहलीज पे आई हूँ मुझे मेरा औन याद आ गया है, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया और मेरी नस्ल करबला में रह गई। मेरी नस्ल करबला में रह गई। अज़ादारों, पूरे रास्ते में हुसैन का सदका बन के गए। जब भी माँ के खेमे में जाते माँ अपना चेहरा छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहते हैं अम्मा हमसे कोई गलती हो गई है, अब जड़े मातम करना है वो जुमला सुनो। बीबी रो के कहती है नहीं तुमसे गलती नहीं हुई, तुम सदका हो मैं सैयदादी हूँ। मौला तेरी हाय कबूल करे। तुम सदका हो मैं सैयदादी हूँ। सैयदादी सदके की तरफ नहीं देखती। अज़ादारों, कभी अब्बास के पास आते हैं और आगे कहते हैं अब्बास हमें बता क्या हम जवान नहीं लगते, हमारी सिफारिश कर, हुसैन हमारा नाम भी फहरिस्त में लिख ले।
अज़ादारों मौला हुसैन ने ओन को दाएं जानों पे बिठाया, मोहम्मद को बाएं जानों पे बिठाया, रो के कहा मेरे लाल मैं तुम्हें नहीं भेज सकता, तू मेरी ज़ैनब की औलाद है, तू मेरी ज़ैनब की नस्ल है। अज़ादारों रोते रोते वहाँ आए जहाँ गाजी पहरा दे रहा था, रो के कहते हैं बाबा हमारा मदीने में है, माँ हमें खैमे में आने नहीं देती, एक दफ़ा हमारा सिफारिशी बन। अज़ादारों अब्बास मौला जनाब ज़ैनब के खैमे पे आए हैं और आके कहते हैं बीबी मेरी जुर्रत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ये इम्तिहान ख़त्म कर, बेटों को अपने सीने से लगा ले। जनाब ज़ैनब रो के कहती हैं ओनो मोहम्मद को खैमे के दर पे लेके आ। दोनों शहजादे खैमे के दर पे आए। बीबी रो के कहती है कल तूने मैदान में जाना है, दो बातों का ख्याल रखना, एक तो पानी की तरफ देखना भी नहीं है, दूसरा ये बात याद रखना तुम्हारे लाशें करबला की सरजमीन पे ना गिरे। अब जो सवार बैठे वो गवाही देंगे, हर कोई करबला में सोया हुआ है और करबला से 9 मील दूर है। मरहबा मरहबा, मौला तेरा मातम कबूल करे। अज़ादारों ये दोनों शहजादे इस जुमले के बाद जनाज़े ले आइएगा। दोनों शहजादों को मौला हुसैन ने घोड़े पे सवार कराया। तारीख कहती है दोनों शहजादों के पांव रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे। ओनो मोहम्मद ने अपने घोड़े दौड़ाए, माँ के खैमे का तवाफ करना शुरू किया। रो के कहा मैं हम नहीं कहते हमें सीने से लगा, लेकिन एक दफ़ा माँ बन के हमारे लिए दुआ ज़रूर कर दे। अज़ादारों बीबी मुसल्ले पे बैठी थी, खैमे का पर्दा हटा के कहती है ओनो मोहम्मद ये बात याद रखना, फिर करबला के मैदान में जाना कि तुम्हारे दादे का नाम जाफर तैयार है, तुम्हारे नाने का नाम हैदर कर्रार है। जब तुम मैदान में जाओ तो पता चलना चाहिए कि हैदर कर्रार के नवासे आए हैं, जाफर तैयार के पोते आए हैं। अज़ादारों एक जुमला शुजात का पढ़ूंगा। ये उमर इब्न साद 9 लाख का कमांडर था, इसका खैमा 9 लाख फौजियों के खैमों के सेंटर में था। ओना मोहम्मद ने इतना शदीद हमला किया है कि अमर इब्न साद के खैमे की तरफ बढ़े हैं। अमर इब्न साद के खैमे की पिष्ट पे और नेज़ा मार के कहा है तूने हुसैन को गरीब समझा है, तूने हमारे अकबर को मारा हम देखते रहे, तूने हमारे कासिम के टुकड़े किए हम देखते रहे। आओ देखो हैदर कर्रार के नवासे आए हैं, जाफर तैयार के पोते आए हैं। अमर इब्न साद कहता है ओ ये मेरे खैमे तक कैसे पहुंचे हैं। अज़ादारों 9 लाख ने ओनो मोहम्मद को घेरे में लिया। एक हरामी कहता मैं जानता हूँ ये हाशमी है, ये धोखे से मारे जाएंगे। एक हरामी कहता तुम जंग कर रहे हो, तुम्हारी माँ के खैमे को आग लग गई। अज़ादारों ओनो मोहम्मद ने पीछे देखा, एक हरामी ने गुर्ज मारा, मोहम्मद जीर से जमीन पे आ गया। एक लम्हे के लिए जनाजे मेरे करीब लेके आइए, ये जनाजे मेरे करीब लेके आइए, ये हाथ जुड़े हैं। इन्हीं जनाजों का वास्ता एक जुमला सुन लीजिएगा, इन्हीं जनाजों का वास्ता एक मरतबा मातम का अपने सभी एक में रुकेगा, एक लम्हे के लिए रुकेगा। जनाब मोहम्मद जीर से जमीन पे आए और जख्मी था, लेकिन माँ की वसीयत जानता था। घोड़े के गले में बाहें डाल के कहा एक लम्हे के लिए मुझे करबला की सरजमीन से दूर लेकर जा। अज़ादारों इधर और का घोड़ा दौड़ा, उधर हुसैन पीले से उठे। अज़ादारों और की आखिरी हसरत थी वो मैं हुसैन को आखिरी सलाम करूं। अज़ादारों ने माथे पे हाथ रखा, सनान बिनान से तीर मारा, जो तीर हाथ में लगा पेशानी में पेवस हुआ।